بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو بتول فوڈ ڈائریز۔ آج میں آپ کے لیے اپنی مدر ان لا کی موسٹ اسپیشل ریسیپی لے کر آئی ہوں، جو کہ ہے ملیدے کے لڈو۔ یہ ہماری پوری فیملی میں سب اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہیں، اس کے بہت سارے اسٹائل سے بنانے کے۔ آج میں آپ کو اپنی مدر ان لا کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے یہاں پر ہم نے اپنا آٹا لے لیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پر ملیدہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ کی کسی بھی چکی کی شاپ سے آپ کو آرام سے مل جائے گا۔ کوئی ایسا مشکل نہیں کہ آپ کو مشکل لگے گی ڈھونڈنے میں۔ آپ کسی بھی چکی شاپ پہ جائیں گے، آپ کہیں گے کہ ملیدے کا آٹا دے دیجیے، تو آپ کو ایزیلی دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ محرم کے مہینے میں اسپیشلی مل جاتا ہے آرام سے۔ ایک کپ گھی لے لیا ہم نے، جس کو ہم نے میلٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور پانی حسب ضرورت، جتنا آپ کو نیٹ کے لیے ضرورت پڑے گی۔ اچھا، آٹا جو ہے نا، میں نے 1.5 کلو جتنا لیا، ٹھیک ہے۔ 1.5 کلو آٹے کے حساب سے میں آپ کو آگے جتنے بھی کوانٹٹی ہے نا فردر، وہ میں آپ کو ساری 1.5 کلو آٹے کے حساب سے بتاؤں گی۔ اب یہاں پر دیکھیے، جو میری مدر ان لا ہے، دیکھیں اچھے سے آٹے کو نیٹ کر رہی ہیں، یعنی کہ گوندھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو اچھے سے گوندھ کرنا، اب ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اب میں آپ کو اس کا نیکسٹ اسٹیپ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں اس طریقے سے گوندھتی جا رہی تھی، تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر۔ نہ آپ نے بہت زیادہ ہارڈ گوندھنا ہے، نہ آپ نے بہت زیادہ نرم گوندھنا ہے۔ آپ نے بالکل اس کو ایک میڈیم سے سافٹ سے ڈو بنا کے آپ نے اس کو اچھے سے رکھ دینی ہے سائڈ پر، ٹھیک ہے۔ جب تک ہم اپنے اس کے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر میں نے ایک بڑا سا پتیلا لے لیا تھا، اس کے اندر دیکھیں میں نے پورا اس کو فل نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں پانی بالکل نیچے نیچے، یعنی کہ ہم نے اس کو چوتھائی تک بھرنا ہے۔ ہم نے اس کو پتیلے کو کوارٹر حصے تک پانی سے بھر دینا ہے۔ اور پھر ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر چڑھا دینا ہے۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں، جس میں آپ اپنے چاول چھانتے ہیں نا، چاول کا کوئی بھی آپ کے پاس چھننا ہو کسی بھی قسم کا، وہ آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے۔ بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ پانی اس کو زیادہ ٹچ نہیں کرنا چاہیے، بس آپ کی صرف اسٹیم اچھی سی بننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ چھنا رکھ دیا، یعنی کہ آپ نے اسٹیمر رکھ دیا، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو، آپ نے یہ رکھ کر اب آپ نے اس کو ڈھک کرنا، آپ اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے گرم کرنے کے لیے رکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب یہاں پر جو ہم نے آٹا نیٹ کیا تھا نا اچھے سے، اب دیکھیں ہم نے یہاں پر اس کے چوڑے چوڑے سے نا ہم نے دیکھیں پیڑے بنا لینے ہیں۔ آپ اس کو ٹھیپلے اسٹائل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کوئی بھی آپ بٹر نائف، کوئی بھی اسپون کا بیک والا حصہ لیجیے گا، اس سے آپ اس طریقے سے نا ہول کر دیجیے گا۔ آپ دیکھیں اب یہاں پر آپ اس کی تھکنیس ایک دفعہ پھر سے چیک کر لیجیے، میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ دیکھیں اس طریقے سے جو آپ کا نارمل روٹی کا پیڑا ہوتا ہے نا، آپ نے اس طریقے سے سارے بنا کے سارے ہولس کر کے آپ نے رکھ دینے۔ اب دیکھیں اب ہم تمام ہولس والے پیڑوں کو نا اب ہم اپنے اسٹیمر پہ رکھیں گے، اور اب ہم اس کو ڈھک کرنا 1 گھنٹے تک ہم اس کو بالکل سلو دم والی فلیم پر ہم اس کو کور کر کے اسٹیم کرنے کے لیے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہمارے تمام پیڑے تیار ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے اسی طرح سے، اس لیے میں نے بڑا چھنا لیا تھا تاکہ تمام پیڑے ایک ہی وقت میں میرے سارے کے آ جائیں۔ اب دیکھیں اب ہم اس کو کور کر کے اسٹیم کرنے کے لیے ہم اس کو پورا 1 گھنٹہ رکھیں گے ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ ہم نے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہم نے گڑ لے لیا، 3 پاؤ جتنا گڑ تھا، اس کو ہم نے سمپل امام دستے میں کوٹ کر اچھے سے چورا کر کے رکھ دیا، تاکہ اس کو میلٹ کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ تقریباً 1.5 کپ بھر کے یہ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے اچھے سے میلٹ کر کے رکھ لیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس 1/2 کپ جتنی سونف ہے، آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹمنٹ دیکھ لیجیے گا، جتنا آپ کو فلیور اس کا پسند ہو۔ 1/2 کپ ہی ہمارے پاس بادام ہے، اور وہ پیچھے پسا ہوا کھوپرا تھا ہمارے پاس۔ اور 50 گرام جتنے ہمارے پاس گوند ہے، اور یہ 50 گرام جتنے ہمارے پاس تل ہے، اور یہ 1/2 کپ ہی ہمارے پاس کشمش ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم اپنے گرائنڈر کے اندر یہ الائچی کے دانے ڈال دیں گے، چھلکوں سمیت ڈال دیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم اپنی سونف ڈال دیں گے۔ اب ہم ان دونوں کو اتنا اچھا سا گرائنڈ کریں گے کہ بس یہ دردرا سا ہمارا گرائنڈ ہو جائے، بہت زیادہ آپ نے اس کو باریک فائن پاؤڈر نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم نے دردرا سے اس کو گرائنڈ کر کے اچھے سے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی گرائنڈر کے اندر نا ہم اپنے گوند کو بھی اچھا سے اس کو بالکل ہم فائن سا پاؤڈر بنا لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا نا، یہ میلٹ ہونے میں بہت آسانی لگے گی، آپ کو الگ سے نکالنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جو بادام تھے اس کو بھی ہم نے امام دستے کے اندر کوٹ کے رکھ دیا۔ یہاں پر ہمارے پاس فائن کیا ہوا گوند بھی آ گیا، یعنی کہ جو گوند کو ہم نے بالکل فائن پاؤڈر بنا لیا تھا اچھے سے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہمارے پاس سونف بھی آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے کر کے رکھ لینی ہے۔ اب دیکھیں ایگزیکٹلی 1 گھنٹے کے بعد پورا ہم نے جب یہ اپنا کور ہٹایا، دیکھیں اس طریقے سے، تو اب یہاں پر ہماری یہ مزیدار سی دیکھیں جو پیڑے ہیں، یہ بالکل اچھے سے ہمارے اچھے طریقے سے اسٹیم کے اندر یہ بالکل بہت فائن سے گل گئے تھے۔ اب آپ نے کوئی بھی بڑا سا تھال لے لینا ہے، اب آپ نے ایک پیڑا لینا ہے، اب اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے اس کو مسل کر آپ نے اس کو بالکل فائن سا چورا بنا لینا ہے۔ یہ اتنے اسٹیم میں اتنے اچھے سے بہترین سے گل جاتے ہیں کہ آپ کو یہ بالکل کوئی مشکل نہیں لگے گی، تھوڑا سا آپ کو بالکل گرم لگے گا، مگر آپ بالکل اس کو آسانی سے آپ جب کریں گے، تھوڑا سا گرم میں ہی اس کو کرنا ہے، ٹھنڈا نہیں کرنا ہے اس کو، گرم میں ہی آپ اس کو ہاتھوں کے ذریعے مسل لیجیے گا۔ اور دوسرا طریقہ بھی دیکھیں میں آپ کو ساتھ بتا رہی ہوں، اگر آپ کو بہت زیادہ وہ گرم لگتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے مسلنے کے بعد آپ نے تھوڑے سے پیڑوں کو آپ اس طریقے سے بھی کر لیجیے گا کہ آپ نے گریٹر لے لینا ہے، کوئی بھی کدوکش، اور آپ کدوکش سے اس طریقے سے آپ دیکھیں پیڑوں کو کدوکش کر لیجیے گا، تو اس سے بھی بہترین سا فائن پاؤڈر بن جائے گا۔ آپ نے دیکھا کتنا اچھا سے ہمارا فائن پاؤڈر بن کے ریڈی ہو گیا تھا۔ اب ہم اس کے بالکل فائنل اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے تقریباً 1.5 کپ جتنا ہم نے گھی کو اچھے سے جو میلٹ کیا ہوا تھا، اب ہم نے اس کو گرم کیا۔ جیسے ہی ہمارا گھی گرم ہو گیا، ویسے ہی ہم نے اس کے اندر گڑ ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے چمچ چلاتے رہنا ہے۔ اب جیسے آپ کو لگے کہ ہلکا سا میلٹ ہونے لگ گیا ہے، ویسے ہی آپ نے اس کے اندر وہ جو پسے ہوئے گوند ہے نا، ہم وہ ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ایڈ کرتے ساتھ ہی، اب کیونکہ وہ پسے ہوئے ہمارے، تو اس کو اتنا کوئی پھولنے میں زیادہ کوئی ٹائم نہیں لگے گا، وہ اچھے سے جا کر اس کے اندر
डाइल्यूट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम मुसलसल चम्मच चलाते जा रहे थे ताकि हमारा गुड़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के से मेल्ट होने लग जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपने मुसलसल इसको चम्मच चलाते हुए आपने इसको मेल्ट करना है। आपने यहाँ पर बिल्कुल भी अपने स्पून को छोड़ना नहीं है और ना ही आपने इसको वो करना है, ठीक है। आप बस इसको मुसलसल देखिए इस तरीके से आप चम्मच मारते रहेंगे ना, तो क्या जो गुड़ थोड़ा बहुत जो रह भी गया होगा ना बड़े बड़े चंक्स, वो भी अच्छे से इसका टूट जाएगा, वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, अब इस स्टेज पर आके देखें, यहाँ पर हमारा गुड़ अच्छे तरीके से बिल्कुल मेल्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा, अब हम इसके अंदर जो हमारे पिसे हुए गोंद थे, जो बिल्कुल फाइन पाउडर हमने बना लिया था, हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। वो ऐड करते साथ हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के गुड़ का गोंद और गुड़ का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब देखिए अब हम इसके अंदर ये जितना भी हमारा जो मलीदे का पाउडर था ना, जो हमने बिल्कुल फाइन बिल्कुल बना लिया था, अब ये हम इसके अंदर ये डाल देंगे, ठीक है। अब हम इसको डालकर अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आपने इसको 2 से 3 मिनट आपने इसको स्लो फ्लेम पर, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने इसको चूल्हे पर अच्छे से मिक्स करना है। फिर जब आपको लगे कि अब हाँ अच्छे से मिक्स हो गया, फिर आपने इसको पतीले को फ्लेम से हटाकर, अब देखिए 2 मिनट तक हमने इसको उस फ्लेम पर कर लिया, तब हमने इसको फ्लेम से हटाकर अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है कि जो घी गुड़ और जो मलीदा है वो एक दूसरे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हमने अपने किशमिश ऐड कर दिए, तिल ऐड कर दिए, बादाम ऐड कर दिए क्रश्ड किए हुए, और जो पिसी हुई सौंफ थी हमने वो ऐड कर दी, और पिसा हुआ खोपरा भी हमने ऐड कर दिया। अब अगर आपके पास साबुत खोपरा हो तो आप इसको बिल्कुल कद्दूकश से क्रश कर या आप उसको बिल्कुल फाइन बिल्कुल बारीक काट करना वो भी ऐड करिएगा, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने पिसा हुआ खोपरा से ही काम चलाया था, तो आप बिल्कुल वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और नट्स आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद हो आप वो ऐड करें। अब देखिए यहाँ पर हमने सब चीज़ों को अच्छी तरीके से ऐड करा, मिक्स करा। यहाँ पर हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। अब आपने इस मिक्सचर के लड्डू बनाने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरी मदर इन लॉ जो है ना बिल्कुल एक स्टैंडर्ड साइज़ का उन्होंने लड्डू बनाया था। अब अगर आपको बड़े लड्डू पसंद है तो आप अपने हिसाब से साइज़ अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा जितना आपको पसंद हो। अब यहाँ पर देखिए मज़ेदार से लड्डू हमारे बिल्कुल बनकर रेडी हो गए हैं। ये बेहद मज़ेदार बेहद लजीज बनते हैं। ये मेरी मदर इन लॉ की खास स्पेशल रेसिपी, आप इनको प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए फाइनल मैं आपको सारे लुक दिखा रही हूँ कि वो हमारे बकाया थे, माशाल्लाह अच्छी खासी क्वांटिटीज़ में बनकर रेडी हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।